برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد محمد بن قاسم کے مبارک قدم پڑنے کے ساتھ ہی ہو چلی تھی۔ محمد بن قاسم کے بعد مسلمانوں کی چھوٹی بڑی کئی ریاستیں اس خطے پر حکمران بھی رہیں۔ پھر بھی ایک الگ وطن کے قیام کے لیے زور دیا گیا، شہادتیں دی گئیں، اپنے عزیز و اقارب مال کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے وطن میں ہجرت کی گئی۔ مگر ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر کیوں اقبال نے ایک نئے وطن کا خواب دیکھا؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حماد اقبال، اور مشاورت ٹی وی کے آج کی منی سیریز اقبال کا پاکستان میں ہم یہی سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ شروعات میں علامہ محمد اقبال بھی ایک یکجہتہ ہندوستان کی ہی تحریک چلا رہے تھے، یعنی مسلمان اور ہندو ایک جگہ پر رہیں اور انگریز واپس چلے جائیں۔ اور انگریزوں کے آنے سے پہلے بھی تو کچھ ایسا ہی معاملہ تھا نا۔ لیکن پھر کچھ یوں ہوا کہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ انہوں نے جرمنی سے فلسفی اور لندن سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کر لی۔ اپنے وطن سے اتنا دور اتنا لمبا عرصہ گزار کر اقبال ایک بات سمجھ چکے تھے کہ یہ گورے اور ہندو ہمارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ 1908 میں وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے وطن واپس آ گئے۔ دوستوں، 1906 یعنی کہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہو چکی تھی۔ اقبال نے وطن واپسی کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ دوستوں، 19th سینچری پاکستان کے لیے ایک بہت سنہرا دور لے کر آئی تھی۔ جی ہاں دوستوں، یہ وہی وقت تھا جس وقت سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن یہاں برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا سورج طلوع ہونے پر تھا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے سر سید احمد خان کے دو قومی نظریے کو دوبارہ سے پیش کیا۔ چونکہ یہ تو طے ہو ہی چکا تھا کہ گورے واپس چلے جائیں گے، لیکن ہمیں اور ہندوؤں کو ایک ساتھ لڑنے اور مرنے کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جی ہاں دوستوں، یہ وہی دو قومی نظریہ ہے جسے آپ نے اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ لیکن دو قومی نظریہ دراصل ہے کیا؟ دو قومی نظریہ دو بڑی قوموں کے بارے میں پیش کیا گیا تھا۔ بڑی قوموں سے مراد دو ایسی قومیں جو کہ برصغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ اکثریت میں تھی، یعنی کہ مسلمان اور ہندو۔ لیکن یہ دو قومی نظریہ پیش کیا ہی کیوں گیا؟ کیا مسلمان اور ہندو گوروں کے آنے سے پہلے ایک ساتھ نہیں رہ رہے تھے؟ دراصل ماجرا یہ تھا کہ گوروں کے آنے سے پہلے بھی مسلمان اور ہندوؤں کے بیچ میں جھڑپیں چلتی رہتی تھیں، کیونکہ کچھ حکومتیں اس خطے پر مسلمانوں کی اور کچھ ہندوؤں کی تھیں۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ابراہیم لودھی کی کبھی راجپوتوں کے ساتھ تو کبھی علاؤالدین خلجی کی مراٹھوں کے ساتھ جنگیں تو ہمیں نظر آ ہی جائیں گی۔ اسی قسم کی صورتحال کی وجہ سے گورے پہلے بھی اس خطے پر قابض رہے۔ اب ایک ملک کی سلامتی کے لیے قوموں کے بیچ میں اتحاد کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جب تک ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے یہ اتحاد قائم ہونا ناممکن سی بات تھی، کیونکہ اسلام میں قومیت کا تصور روحانی ہے، یعنی کہ قوم مذہب سے بنتی ہے، مذہب قوم سے نہیں بنتا، جبکہ باقی کی قومیں اپنی مٹی اپنے وطن سے خود کو قوم تسلیم کرتی ہیں۔ حالانکہ اس وقت بھی بہت سے عالم دین پاکستان کی تحریک کے خلاف تھے، جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی۔ بات اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ اقبال کو کہنا پڑا، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ یہ وہ ایک قوم کا تصور تھا جو اسلام نے مسلمانوں کو دیا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں دو قومی نظریے کی۔ آخر یہ دو قومی نظریہ تھا کیا؟ دو قومی نظریہ یعنی مسلمان اور ہندوؤں کے دو الگ الگ قوم ہونے کا تصور۔
کیونکہ یہ قومیں ایک ہی خطے میں رہتی تھیں، ان کا رنگ روپ اور چال ڈھال ایک طرح سے ہونے کی وجہ سے انگریز یہ تصور کرتے تھے کہ ہم ایک ہی قوم ہیں۔ غالباً ہندو بھی یہی تسلیم کرتے تھے اور کئی مسلمان بھی اس وقت یہی تسلیم کرتے تھے، وہ آج بھی ہندوستان میں ہی ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ مسلمان ہر سال بقرہ عید پر گائے کو قربان کرتے ہیں، جبکہ ہندو گائے کو اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہندوؤں کے یہاں تو آج بھی باتھ روم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ اور بھی ایسی بہت سی رسم و رواج اور روایتیں ہم دونوں قوموں کے اندر پائی جاتی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اسی لیے ایک قوم بننا، ایک ساتھ رہنا، یہ ہمارے لیے ناممکن تھا اور ہے۔ وہ لوگ اس وقت دو قومی نظریے کے خلاف تھے، وہ آج ہندوستان میں اور کشمیر میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، آج 5 فروری ہے، کشمیر کا دن ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کشمیر کو آزاد کروا لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کوئی بھی ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی شہرگ پر اس کا دشمن قابض رہے۔ ہر ایک انسان کو اپنے ملک کے لیے خود جدوجہد کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک قوم بنیں اور ایک قوم بن کے اپنے ملک کے لیے جدوجہد کریں، کشمیر کو آزاد کروائیں اور اپنے ملک کو ایک سنہرے مستقبل کی طرف لے کر چلیں۔ یاد رہے، یہ ایک اقبال کا ارادہ ہی تھا جس نے ہمیں پاکستان جیسے خوبصورت وطن سے نوازا۔ میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ اب لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام تر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں، اقبال کا پاکستان منی سیریز میں مزید ویڈیوز کے ساتھ میں آپ سے جلد ملوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔